جس حال میں جی رہے ہو اسی حال میں مرو گے۔ اگر اپنی زندگی سے تم مطمئن ہو تو بتاؤ، مطمئن ہو؟ نہیں ہو۔ کون مطمئن ہے؟ ہم مطمئن ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مومن جب رات کو سوتا ہے تو اس کے دل میں تھوڑا گناہوں کے اثر ہوتا ہے، اور پھر جب صبح اٹھتا ہے تو توبہ کر کے اس کو صاف کر لیتا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ موت ہمیں حال بدلنے، جلدی بولو، حال بدلنے نہیں دے گی۔ 22 سال کا نوجوان ہے اور وہ فلم دیکھ رہا ہے تھیٹر کے اندر، اس نے یہ سوچا نہیں ہے یہ آخری فلم دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد فلم نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اندر سے باہر نکلا، فلم دیکھ کے اے سی کے روم، ایک اے سی ہال سے باہر بلٹ نکالی، بلٹ اسٹارٹ کی، کانوں میں اس نے لیڈ لگائی اور اپنی آنکھوں میں چشمہ لگایا، منہ میں گٹکا ڈالا، چل دیا۔ اب وہ چلا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد بائک نے بڑی تیز رفتار پکڑی، مگر میاں اس کو پھر موت نے اتنی بھی مہلت نہیں دی، سائلنٹ اٹیک آیا، اس کو دل کا دورہ بائک چلاتے چلاتے پڑا، اور اتنا خطرناک دورہ تھا کہ میاں 3-3.5 مہینے پہلے کی بات ہے، دلی میں وہ شخص اپنی بائک روک بھی نہ سکا، اس کی ویڈیو وائرل، گر گیا اور وہیں پہ گرا اور ڈاکٹر کے پاس لوگ لے کے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ تو مر چکا ہے، اس کے پاس اب اندر کچھ نہیں ہے۔ وہ سمجھتا تھا میں اپنے گھر جاؤں گا، جا کر کے پھر اپنے موبائل پہ وہی گندی تصویریں، وہی انسٹاگرام، وہی فیس بک دیکھوں گا، مگر ایسا ہو نہ پایا میرے بھائی، وہ اپنے گھر نہ جا پایا۔ اسپتال سے پوسٹ مارٹم ہاؤس کیا۔ پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کیا ہوتا ہے؟ سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اور پوسٹ مارٹم کرنے والے کپڑے اتارنے کے بعد پہلے چھینی اور ہتھوڑی سے یہ سر کھولتے تھے، ایسے لگا کے مارتے تھے، مگر اب وہ اسمارٹ ہے، تھوڑا اپڈیٹ ہو گئے، ان کے پاس ہے بہترین طریقے کا یہ کیلنڈر، وہ یہاں پہ لگاتے ہیں، پورا یہ کر سے پورا کاٹ کے کوڑا کاٹ کے یہ حصہ اتار لیتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے پورا لگاتے ہیں اور یہ پورا پھاڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پورا جسم پھاڑ دیتے ہیں، اس کے بعد جو بھی آرگن نکالنے ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، اس کے اندر پھر اس کے بعد موٹے موٹے سوئے سے وہ ٹانکے لگاتے ہیں، سوئی سے، اور وہ ٹانکے لگاتے ہیں پلاسٹک کی رسی سے، اس کو ٹانکے لگاتے ہیں پیٹ پہ، کلو پیٹ کرتی ٹانکے، میں نے اس کے بعد پھر بند کرتے ہیں کالی پنی میں اور پھر اس کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ میں نے ایک 18 سال کے لڑکے کا غسل دیا تھا، میں غسال بھی ہوں الحمدللہ۔ جب میرا دل زیادہ سخت ہونے لگتا ہے تو پھر میں اپنے رب کی رضا کے لیے کسی جنازے میں شامل ضرور ہو جاتا ہوں جب مجھے خبر ہوتی ہے، اور غسل بھی دیتا ہوں، اور لوگ تو غسل میں ہاتھ تک نہیں لگاتے، ڈرنے لگتے ہیں، اور میاں مرنے والے کی ہر چیز ڈرانا بن گیا، مرنے والا ڈر بن گیا، مگر اس کی چیزیں ڈر نہیں بنتی، اس کی گھڑی ڈر نہیں بنتی، اس کی انگوٹھیاں ڈر نہیں بنتی، اس کی مال اور دولت ڈر نہیں بنتا۔ میں نے جب نیچے سے اس کے سر میں ہاتھ لگایا تو اس کا سر میں بھی پوسٹ مارٹم ہوا تھا، میری انگلی اندر چلی گئی اور ایک سفید رنگ کی ہڈی میری انگلی پہ لگی اور اس کے اندر سے خون نکلنے لگا۔ میں رونے لگا، ایک صاحب نے کہا کیا آپ کو ڈر موت سے یہ تکلیف ہوئی؟ صحیح ہے صاحب، اس میں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسل دینے والا تو وہ کہتا ہے مجھے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ، اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب لے کے چلتا ہے جنازے کو تو میت کا مردہ کہتا ہے، اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ اللہ جسے چاہتا سنواتا ہے، وہ کہتا ہے وہ میرا جنازہ اٹھانے والوں ذرا پاؤں کی دھمک ہلکی کرو، ہلکے پاؤں رکھو، ہلکے ہلکے، تمہارے پاؤں کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ مریم کی قبر پہ گئے، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے، اور جا کر کے کہتے ہیں اے میری والدہ مریم، اب میں مردے زندہ کر لیتا ہوں، اگر تو کہے تو تجھے اندر سے نکالوں، میری ماں تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ وہ مریم جس کی پوری ایک سورہ مریم قرآن میں موجود ہے، وہ اس کے پوچھا میرے بیٹے میری ماں تجھے اندر سے نکالوں، تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے؟ اندر سے آواز آئی نا میرے بیٹے عیسیٰ نا، جب روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس مجھ کو ابھی تک ہو رہا ہے۔ ہم کو ڈرانا بھول گیا، بھلا دیا لوگوں نے، ڈرتے نہیں ہم۔ حضرت ابو ہریرہ کے انتقال کا وقت ہے، کبھی زرد رنگ ہے، کبھی پیلا، کبھی سرخ، کبھی پیلا، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی لال، کبھی پیلا، چہرے کا رنگ اترتا ہے، بار بار کانپتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اتنے بڑے صحابی کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہا نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں موت کے وقت مردے کو خبر ہو جاتی ہے وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو چونکہ یہ میری آخری ہچکیاں آ رہی ہیں تو میں اپنے رب سے کہتا ہوں مالک ابو ہریرہ کی موت کا وقت ہے، آخری ہچکیاں ہیں، اگر اس وقت انہیں ابو ہریرہ کو نہ بخشا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا مالک، برباد ہو جائے گا مالک۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ دن رات
سفر میں رہتا ہوں تو اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں، مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا، میرے کریم اپنے محبوب کے مدینے میں ایمان والی موت عطا کرنا۔ موت کی فکر نکل گئی، دلوں سے نکل گئی۔ قبر آواز دیتی ہے، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں گھر ہوں کیڑے مکوڑوں کا، اے انسان میں تاریکیوں کا گھر ہوں، مگر انسان اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے، ورنہ میں تمہیں قبر کا عذاب دکھاتا کہ قبر کیسے دباتی ہے، چاروں طرف کی دیواریں آپس میں ملنے لگتی ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ قبر کتنی خطرناک ہے۔ اس کے جنازے کو اٹھایا گیا اور اٹھانے کے بعد پھر وہ اپنے گھر گیا، اور جیسے ہی گھر گیا ماں نے کہا ہے میرے لال، میرے بیٹے، میرے دوست، میرے بیٹے صبح ٹھیک گیا تھا۔ ماں روئی، بہنیں روئی، اس کا باپ رویا، سارے رشتہ دار روئے، مگر سب کے دلوں میں وہ اثر نہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے جلدی 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 ہماری دکانیں بند ہیں، ہمارے مکان بند ہیں، ہمارے کام بند ہیں، یہ ساری دکانیں جلدی سے دفن کرو، اب کوئی روک نہیں رہا ہے۔ او میرے عزیز، تو نے کس دنیا سے دل لگایا تھا؟ اس سے جو تجھے 10 منٹ بھی مرنے کے بعد گوارا نہیں کر سکتی، تجھے دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے جب مردے کو دفن کر کے لوگ لوٹتے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ مجھے دفن کر کے جانے والوں، میرے دوستوں کتنی رات میں نے تمہاری ساتھ گزاری، ایک رات تو میرے ساتھ ایسی گزارو، ایک رات گزارو، تھوڑا وقت گزارو، مگر نہ رشتہ دار رکے، نہ بچے رکے، نہ کوئی قریبی رشتہ دار رکے، نہ کوئی انسان رکے، کوئی نہیں رکتا، کوئی نہیں رکتا۔ لوگ قبروں پہ جا کے ایسے روتے ہیں جوانوں کی میتوں پہ کہ جیسے اب اس کے بغیر سکون نہیں ہوگا، پھر وہ قبریں پرانی ہو جاتی ہیں، ان کے نشان بھی مل جاتے ہیں، 2-3 سال بھی نہیں گزرتے، وہ جوان لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا کسی کو نہیں چھوڑے گی، نہ کسی امیر کو چھوڑے، نہ کسی فقیر کو چھوڑے، نہ کسی عالم کو چھوڑے، نہ کسی جاہل کو چھوڑے، نہ کسی متقی کو چھوڑے، نہ کسی گنہگار کو چھوڑے، نہ کسی پیر کو چھوڑے، نہ کسی مرید کو چھوڑے۔ زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے، اجل نہیں کسرا نہ چھوڑا نہ دارا، اس سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ چکاچی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے وہ جو مرا تھا فلم دیکھ کے، جب اس کی قبر میں میرے سرکار آئے ہوں گے تو سوال یہ ہے اس نے اپنی ان گندی آنکھوں سے حضور کو کیسا دیکھا ہوگا جن آنکھوں سے وہ فلم دیکھ کے مرا ہے۔ کل ہے دیدار کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے۔ ایک مرید ہے، بڑا مضبوط حافظ قرآن ہے، حضرت امام حسن بصری کا، آ کے کہتا ہے حضور میرے سرکار میں برباد ہو گیا۔ کیا ہوا؟ جب پوچھا نا کیا ہوا تو اور رویا، میں کہیں کا نہ بچا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے، اس سے مضبوط کوئی حافظ نہیں تھا۔ کہا بات یہ، میں کل ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا، کہا ایک تو مسلمان، دوسرا حافظ قرآن، پھر بھی میرا پیچھا کرتا ہے۔ اس کے الفاظ میرے سینے میں ایسے گھر کر گئے کہ حضور گھبرا گیا، میں پسینے آ گئے۔ تب سے لے کے اب تک میرا اللہ ایسا ناراض ہوا کہ اب میں قرآن کا ایک آیت بھی مجھے یاد نہیں رہی۔ ابھی قرآن چھنا ہے، کہیں میرا ایمان نہ چھن جائے۔ امام حسن بصری نے اس کے لیے دعا کی، اسے مکے لے کے گئے، اللہ نے اسے قرآن واپس کر دیا۔ بہت روئے اور فرمایا بدنگاہی، یہ آنکھیں کس کی ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کی آنکھیں؟ آپ کی آنکھیں؟ یہ جو بدنگاہی میں لگی ہوئی ہیں، فیس بک پہ لگی ہیں، انسٹاگرام پہ لگی ہوئی ہیں، یہ کس کی آنکھیں ہیں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس کی آنکھیں؟ بتائیے، آپ کی ہیں؟ نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ کیوں بنائی گئی ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آنکھوں کو اللہ نے اس وجہ سے بنایا اللہ کا دیدار کے لیے، اللہ کو دیکھیں۔ اگر قیامت کے دن انہی آنکھوں نے جب کہ بولیں گی آنکھیں اور انہوں نے کہہ دیا اے میرے پروردگار تو نے بنایا تو اس وجہ سے تھا کہ تیرا دیدار کریں، مگر اس نے تو گندا کرا دیا، تو کیا جواب دو گے؟ کل ہے دیدار کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے۔ آنکھ بیکار ہے، بولو آنکھ بیکار ہے۔ جب مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ ان کے ویڈیو دوبارہ ہونے لگے، جب مسلمان بچیاں تھیٹر کے اندر برقع پہن کے فلم دیکھنے لگے، آپ اگر خوش فہمی میں ہیں تو نکلیے اس سے۔ اگر آپ ناروں کے ذریعے اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو باہر نکلیے۔ 11 لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی ان 11 سال میں تقریباً غیر مسلموں کے گھر میں چلی گئی۔
ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں غیر مسلموں کی بائک پر ادھر ادھر لڑکیاں. مگر ایک سوال یہ ہے, مجھے سوال کا جواب چاہیے. مجھے بتاؤ, کیا وہ لڑکیاں جنہوں نے اسلام چھوڑا انہوں نے اسلام کے دامن کو کبھی پکڑا بھی تھا؟ نہیں. جلدی بولو, جلدی بولو. پکڑا تھا کبھی؟ کیا وہ کسی مسلمان کی بچی تھی؟ بالکل تھی, مگر وہ صحیح معنوں میں مسلمان کی بچی نہیں تھی. اس کی ماں نے اسے ٹی وی کے سامنے تو رونا سکھایا, مگر اللہ کے سامنے رونا نہیں سکھایا. ہماری بچیاں انسٹاگرام کی شکار ہو گئی, فیس بک کی شکار ہو گئی. بچیوں کو ناٹکوں نے برباد کر دیا. ادھر دیکھو, اگر یہ لڑکیاں 11 لاکھ گئی ہیں تو میں اللہ کا شکر ہے کہ سید ہوں, مگر پھر بھی یہ وصیت ہر جلسے میں کرتا ہوں, یہاں بھی بیان کر رہا ہوں کہ میں نے وصیت کی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں مرنے کے بعد دفنانے سے پہلے قبر میں میری سینے پہ ایک جوتا اس بچی کا رکھ دیا جائے فلسطینی کا جس نے بیان دیا ہے جب ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے برقع اوڑھتے ہیں, اس کے بعد سوتے ہیں, قرآن پڑھ کے برقع اوڑھتے ہیں پھر سوتے ہیں. برقع تو اوڑھ کے کوئی نہیں سوتا, ہم سوتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے جب بم گرتے ہیں تو صبح کو ملبے میں سے لاشیں نکلتی ہیں, یہ سوچ کے ہم برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں ہونے چاہیے, تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو. تو ہم عرض کر دیں کہ ہمارے 20,000 بچے بھوک سے مر گئے, اور یا رسول اللہ ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملا, مگر آپ کی کنیزوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے یہودی مجھے اسلام سے باہر نکال, میری جان بچا لے, میں تیرے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے اسلام چھوڑ رہی ہوں. نہیں, ان بچیوں نے یہ اعلان کر دیا جب تک ہماری جان رہے گی آمنہ کے لال پہ قربان. سبحان اللہ. بچیاں کیا بھول گئیں؟ اقبال نے کہا تھا, ڈاکٹر اقبال نے, کتنی خوبصورت گھر بنا لو مگر گھروں کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. گھروں کو وہ گھر برباد ہو کے رہیں گے, کون سے گھر؟ چاہے کتنی عالی شان محل بنا لو, کیسے ڈیکوریشن, وہ گھر برباد ہو جائے گا. کون سا گھر؟ اقبال کہتا ہے وہ گھر جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوگا. چونکہ گھر بنتا ہے عورت سے. کس سے بنتا ہے؟ بولو جلدی بولو, کس سے بنتا ہے؟ کس سے بنتا ہے؟ اور عورت ہے حیا سے, اور حیا ہے سیدہ فاطمہ. ہماری شادیاں اور شادیوں کے خرچے, ہماری بچیوں کا طرز عمل آپ تو جلسوں میں دیکھ لو, شادی کو چھوڑو.